الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو بزرگو، ہمارے اکثر مشائخ اور یہ والعصری کی جو تشریح ہے اور اس کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں. خیر میں اس تو قابل نہیں ہوں قرآن کی کوئی تفسیر کر سکوں، لیکن جو بزرگوں نے جو بات اس میں لکھی ہے وہ میں تکرار کر کے دے دیتا ہوں. خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام کے عنوان سے حضرت والا نے اس موضوع کے اوپر حضرت کے ملفوظات ہیں. میں پہلے وہ سن لیجیے کہ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، گھاٹے کے سودے کے اندر ہیں اور نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کر لیں. ابھی 4 کام کے اوپر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ 4 کا فکر ہمارا گھومتا رہتا ہے نا. 4 کام عبد الرحمن بن عوف کی جو مال کے تزکیے کے لیے بات ہوئی تھی، پھر وہ 4 اعمال ہمارے پاس اس کی بھی بات ہوئی تھی. ابھی 4 چیزیں وہ ہیں، وہ تو پلس والی تھی، یہ خسارے سے بچنے کے لیے چیزیں ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہیں اس کو کبھی کبھی دوبارہ قرآن کریم کی تفسیر دیکھ لینا چاہیے. جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہے، یہ والعصر ہے، اس ہمارے لیے تاکہ تنبیہ ہم بار یاد دہانی ہماری ہو جائے. سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کر لیں، گویا خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے 4 کام ضروری ہیں. 1 ایمان لانا. الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں. 1 ایمان لانا پہلا کام تو ہمارے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. آج آپ پڑھیں گے ہے نا. زمانے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ دیکھیے نا، پہلے ایک دفعہ یہ بھی ہماری موضوع چلی تھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. یعنی وہ ہم بات کرتے ہیں جو گارنٹیاں آسان سبق ہمارے پاس ہو. ایمان کی اللہ تعالیٰ 1 ایمان کا لانا. الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ قربانی اور اللہ کا فضل. اور میں تو ایمان سے آگے کی بات وہ یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہم لوگ وہ پریویلیج کلاس اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس کام میں اس وقت صبح کے وقت آنا، صبح کے وقت بیٹھنا، اور یہ بڑی مجاہدے کی بات ہے، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پر بہت فضل فرما رہے ہیں. یہ فضل والے ہی آ سکتے ہیں، بغیر فضل کے نہیں آ سکتا کوئی بھی، کتنی بھی کوشش کر لے، کتنے بھی الارم رکھ لے، کتنی بھی تیاری کر لے، کچھ بھی کر لے، یہ محض اس کی طرف سے فضل ہو وہی آ سکتا ہے. 1 ایمان لانا. دوسرا نیک کام کرنا. اللہ کا شکر ہے ہم اپنی استطاعت کے مطابق، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت سے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات سے، زبان سے، ہاتھ سے، سوچتے کچھ بھی نہیں تو مثبت سوچ تو اللہ پاک نے کر دی ہے. ہماری سوچ کو مثبت ہونا، سوچ بھی پازیٹیو تھنکنگ جس کو کہتے ہیں نا. آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے آدھا گلاس خالی ہے. ہم اس کو پکھی کو پسند کرتے جو شہد بناتی ہے، گندگی والی مکھی. الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ شہد والی مکھی بنایا. یہ اللہ کے فضل کی بات ہے. اور لئن شکرتم لازیدنکم. صحیح مفتی صاحب؟ جتنا شکر کریں گے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے. دوسرا نیک کام کرنا. اب بات یہ 2 تو کام کر لی، اب باقی 2 ہیں وہ ذرا سا معافی کدا ہے، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، رحمان شیطان والی سب باتیں بہت آ جاتی ہیں. تیسرا ایک دوسرے کی حق بات کی وصیت. تیسرا نیک کام کرنا، یہاں تک تو الحمدللہ ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور نصیحت کرنا. اور چوتھا یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرنا. حق کے معنی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے، حق کے معنی یہ ہے کہ تمام فرائض کو بجا لانے کی وصیت. اور صبر کے معنی ہے، حق کے معنی ہے کہ تمام فرائض بجا لانے کی وصیت، اور صبر کے معنی ہے گناہوں سے بچنے کی نصیحت.
صبر کیا ہے؟ یہ والا صبر نہیں، مارے تو خاموش ہو گئے. صبر کے معنی ہے گناہوں سے بچنے کی نصیحت اور وصیت. لہذا خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو کافی قرار نہیں دیا. لہذا خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو کافی قرار نہیں دیا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت اور نصیحت کرے. یہ کام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عمل صالح ضروری ہے. آج کا اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے، حضرت والا نے اس کے خلاصے کے عنوان سے پھر اس کے بعد لکھ دیا ہے. بہرحال ہر انسان کے ذمے انفرادی تبلیغ فرض عین ہے. فرض عین ہے. جب انسان اپنے سامنے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے. پہلے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے نہ ہو سکے تو دل سے اس کو برا جانے. اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نفس کی ہم خود جو برائیاں کی تقاضے پیدا کرتا ہے، خواہش پیدا کرتا ہے اندر سے ہماری، اور ہم شیطان کی مان لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں محض اللہ کی محبت کی کمی ہونے کی وجہ سے. دن میں صبح سے لے کے رات تک حساب لگائیے، بہت جگہوں پہ موبائل کے اوپر، بد نظری کے اوپر، غیبت کے اوپر، بدگمانی کے اوپر، تجسس کے اوپر، حلال حرام اخلاق کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں کئی کمزوری ہمارے پورے دن میں. ہم رات کو اگر اپنا احتساب کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہاں آج یہ بھی ہو گیا، آج یہ بھی ہو گیا، اس طرح بھی ہو گیا. اب وہاں ڈٹنا ہے ہمیں، وہاں مجاہدہ کرنا ہے، وہاں مقابلہ کرنا ہے. میرے مولا میرے سے ناراض نہ ہو جائے. کل میں نے ایک بزرگ کی میں نے یہ بیان سنا تو وہ اس کے اوپر بات کر رہے تھے. ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وفات کا وقت آیا نا، ترکی کے اندر تھے نا، جہاد میں تھے اور یزید کے لیڈرشپ کے اندر تھے. یزید ان کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ مجھے وصیت کیجئے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے باتیں سنی تھی تو انہوں نے ایک ہی وصیت کی تھی، جو شرک کے بغیر، جس کے اندر شرک نہ ہو اور شرک کے بغیر وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی جنت اس کے نصیب کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت اس کے نصیب میں آ جائے گی شرک کے لیے. یہ فرمایا. تو وہ میں نے اس کی سن رہا تھا کیسٹ، تو اس کے اندر یہ تھا کہ مشائخ حضرات تو یہاں تک کرتے تھے کہ کسی سے ہونے کا، کہ کسی سے کام ہو جائے، مطلب منع نہیں کر رہا میں، کہیں وظیفہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، سنت نہیں ہے، کسی سے ہونے کا آپ نے کرنا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلاس پانی اٹھانا، پانی پینا، ہر کام خود کرتے تھے. کسی کا اس میں بھی سہارا نہیں لینا، اللہ سے سوچنا ہے اللہ مجھے کروا دیں گے. آپ کا گمان ہوگا ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو کریں گے. آپ گمان اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دفعہ روز روز نیت کرنے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی نیت کر لیا کرے. اللہ یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ مجھے ہر چیز کروا دیجئے. مجھے یہ بھی محتاجی نہ ہو کہ میں کسی سے کہوں ستار بھائی آپ مجھے یہ کروا دیجئے نا، وہ ستار بھائی ذریعے. اللہ تعالیٰ کی عبادت، صفات، جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں، اس میں مکمل شرک کا ایک ذرہ پہلو بھی نہ ہو اس کے اندر. اس شبے والی بات بھی ہو تو اس کو آپ چھوڑ دیں. اللہ سے بات رکھیں، اللہ سے تعلق رکھیں، اللہ سے ہر چیز کی آپ اپنی فرمائش بھی، بات بھی، کام بھی اللہ سے کریں پورے دن کے اندر. تو فرما رہے تھے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی آخری وصیت یہ تھی، فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے جو شرک کے بغیر انتقال کر جائے گا، شرک جس کے اندر نہ ہو، اخلاص ہو، وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس برے کام کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے. یعنی اس برائی کو نہ صرف روکے بلکہ اس کو اچھائی میں تبدیل کر دے. اگر ہاتھ سے نہ روک سکے، روکنے کی قدرت ہو اور طاقت نہیں ہے تو دوسرے درجے یہ ہے کہ زبان سے اس کو بدل دے. یعنی اس شخص کی برائی ارتکاب کر رہا ہے، اس سے کہے کہ بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے، اس کے بجائے نیکی کی طرف آ جاؤ. اور اگر زبان سے کہنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے. یعنی اپنے دل سے اس کام کو برا سمجھے. ہم اپنا احتساب کر لیں، اپنا کام ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں کہ بھئی میں یہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، مجھے شرمندگی تو ہے کم از کم، ہے یا نہیں ہے، میں توبہ کر لیتا ہوں، میں چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں،
مجھ سے ہو گئی ہے، مجھے نادم ہوں نہیں ہوں میں، افسوس ہے یا نہیں؟ اگر افسوس ہے تو یہ ابھی انسان کا ایمان زندہ ہے، اور افسوس بھی نہیں ہے اور ختم ہو گیا، اس کے ندام پورا دن گزار لیا ایسے ہی کر کے، گناہوں میں بھی نکل گیا، آگے نکل گیا، تو پھر وہ سویا ہوا نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں وہ پھر اس کی روح مر گئی ہے، کیونکہ جب مر جاتا ہے تو اس کو سوئی چباؤ تو اس کو لگتی نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو کوئی شوق نہیں آ رہا، کوئی غم نہیں آ رہا، کوئی فکر نہیں آ رہی، کوئی افسوس آپ کو نہیں ہو رہا ہے. ایک عبادت گزار بندے کی ہلاکت کا واقعہ حضرت والا کی ایک حدیث ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت والا نے یہ اپنے ملفوظات میں یہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قوم میں صرف اس کے اندر واضح یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ میں تو نہیں کر رہا نا، یہ کر رہے ہیں، دوست کر رہے ہیں، احباب کر رہے ہیں، میرا کیا ہے اس کے اندر، میں اپنی عبادت میں لگا ہوں. اس کے اوپر نصیحت ہے، یہ سن لیجئے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قوم طرح طرح کے گناہ، معصیتیوں اور منکرات میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی والے گناہوں اور نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے اور اس پر کمر باندھی ہوئی ہے، تم جا کر اس بستی کو پلٹ دو، یعنی اس اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دو اور ان کو ہلاک کر دو. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے فلانی بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے، اس میں کسی کا استثناء نہیں فرمایا، بلکہ پوری بستی کو تباہ کرنے کا آپ کا حکم آیا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی، اور ساری عمر اس نے اطاعت اور عبادت کے اندر گزار دی اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو کیا اس شخص کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جاؤ پوری بستی کو تباہ کر دو اور اس شخص کو بھی تباہ کر دو، اس لیے کہ وہ شخص اپنی ذات میں بڑے نیک کام کرتا رہا اور عبادت اور اطاعت میں مشغول رہا، لیکن کسی کو گناہ ہوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں آئی اور کسی گناہ کو برا بھی نہیں سمجھا اور اس کا چہرہ بدلا بھی نہیں، اور ان گناہوں کو روکنے کے لیے نہ تو کوئی اقدام کیا، لہذا اس شخص کو بھی اس کے قوم کے ساتھ تباہ کر دیا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک امت یہ ہے نا، اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہم جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن ایک کام کر لیں کہ پوری امت کے لیے پوری اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور کرے کہ اللہ پوری امت کو ہدایت دے دے، پوری امت کو اتباع سنت صلی اللہ توفیق عطا فرما، پوری امت کے لیے مانگنا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا بھی حق شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے حسن ظن ہے کہ ہم اس وقت جو کمزور ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن امت کے لیے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ امت کو ہدایت دے دے، اللہ امت کو ہدایت دے دے، اللہ امت میں جو گزر گئے ہیں ان کو مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. امت کے لیے ہمیں بار بار اس کا ذکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہی روتے رہے، امت کے لیے مانگتے رہے، اپنے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن کسی گناہ کا ہوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں آئی. اب وہی ہماری حالت نہیں ہے، ہمارے ارد گرد سب دیکھتے ہیں گناہ ہوتے ہیں، ہیلے ہم نکال لیتے ہیں، راستے نکال لیتے ہیں. شکن تو بعد بھی ہمیں مائنڈ کرنا تو بعد کی بات ہے، ہم تو اس کے اندر راستے نکال لیتے ہیں. اس طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ انفال کی آیت ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، یعنی اس عذاب سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو گناہ میں مبتلا تھے، بلکہ وہ عذاب بے گناہ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اس لیے کہ یہ لوگ بظاہر تو بے گناہ تھے، لیکن جو گناہ ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ زبان ہلائی، اور ان گناہوں کا ہوتا دیکھ کر ان کے چہرے پر شکن نہیں آئی، اس لیے ان کو بھی عذاب آ جائے گا. بہرحال امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا اہم فریضہ ہے، جس سے یہ نہیں ہے کہ خالی فضیلت کی بات کر لی جائے. جو گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی کوئی تدبیر، کوئی حکمت، کوئی دعا کرنی ہے، کوئی مانگنا ہے کہ اللہ یہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، یہ نشے کی عادت پہ لگا ہوا ہے، اللہ اس کو اس طرح بات اس سے کرنی ہے کہ وہ اور الٹی سیدھی بات نہ کرنے لگ جائے، بالکل دین سے خارج نہ ہو جائے. وہ حکمت کی اجازت ہے، طریقے سے بات کرنی ہے، طریقے سے سمجھانا ہے، اور پھر اللہ سے بات کرنی ہے. اللہ سے مخلوق کی یہ خدمت ہے، مخلوق کی خدمت کرنی ہے اور خالق کو راضی کرنا ہے، عافیت کے ساتھ زندگی گزر جائے گی.
بہرحال یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا بہت اہم فریضہ ہے، جس سے ہم اور آپ غفلت میں ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ گناہ و نافرمانی ہو رہی ہیں اور بس اپنے آپ کو بچا کر فارغ ہو جاتے ہیں، دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے اور ان گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ فیضی ایک شاعر تھا، اب اس کا بھی سن لیجئے، بڑی عجیب بات حضرت والا نے اس ملحوظات میں لکھی ہے، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ یہ فیضی شاعر اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک مشہور شاعر، توجہ سے یہ والی بات سنیے گا، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ، اور ایمان کے اندر ہمت آ جائے گی، تازگی آ جائے گی۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک مشہور شاعر گزرے جن کا تخلص فیضی تھا۔ ایک مرتبہ فیضی حجام سے خط بنوا رہا تھا اور داڑھی بھی صاف کرا رہے تھے۔ اس وقت ایک بزرگ ان کے قریب سے گزرے اور فرمایا، آگاہ ریشمی تراشی، جانتے ہوں گے فارسی نا، آگاہ ریشمی تراشی، جناب کیا آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ کیونکہ فیضی شاعر علم و فضل کے بھی مدعی تھے، بڑے بڑے انہوں نے نعت لکھی تھی، ان کی نعت بھی مشہور تھی، اور وہ داڑھی کٹوا رہے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ بات ان سے کہی کہ آگاہ ریشمی تراشی، جناب کیا آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ جو نعت پڑھتا ہو، نعت لکھتا ہو اور وہ داڑھی منڈوا رہا ہو تو آدمی کو ایک تعجب تو ہوتا ہے، داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ کیونکہ فیضی شاعر علم و فضل کے بھی مدعی تھے، انہوں نے ہی قرآن کریم میں بغیر نقطوں کی تفسیر لکھی ہے۔ ان بزرگوں کا کہنا تھا کہ تم عالم ہو، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں علم ہے، پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو؟ جواب میں فیضی نے کیا کہا، بلے ریشمی تراشم دل کسے نمی خراشم، جی ہاں میں داڑھی منڈوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑ رہا، میں اللہ اکبر، لیکن کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا ہوں۔ گویا کہ فیضی نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ میں تو یہ گناہ کر رہا ہوں لیکن تم نے مجھے یہ کہہ کر میرا دل توڑ دیا۔ جواب میں ان بزرگ نے فرمایا، اب یہ سنیے گا، $1 ملین کی یہ جواب ہے ان کا، واہ واہ۔ جواب میں ان بزرگ نے فرمایا، ولے دل رسول اللہ می خراشی، کسی اور کا دل تو نہیں توڑ رہے ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ رہے ہو، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ یہ کام مت کرنا، اس کے باوجود تم کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے احوال پیش کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہم سے سوال کر لیا وہاں قیامت کے دن، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، میری نقل تو کر سکتے تھے، اتنا تو کام کر سکتے تھے، یہ تو کام کر لیتے، تمہاری بس کی بات تھی، چلو اور کام تم سے نہیں ہوئے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اور یہ شاعر تھا، نعت لکھ رہے ہیں، تمام چیزیں، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اپنی داڑھی کٹوا رہے ہیں، لیکن شیطان نے کیا چکر ڈالا ہوا ہے، میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں۔ تو انہوں نے عام ایک آدمی نے کیسے جواب دیا، تو عام کسی انسان کا دل نہیں توڑ رہے ہو، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضی کا صاحب اعمال بھیجے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے ٹوٹے گا کہ اگر میں آئیڈیل ہوں اور میری نعت پڑھی جا رہی ہے اور میرا چہرے کی نقل نہیں کر سکتے، کم از کم نقل تو کر لیں۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی جب بات آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی کرنے کے لیے تو رکھنے کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں۔ چلے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارے بچوں نے تماموں نے چھوٹی چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے، پوری بادشاہ نہیں رکھی ہوئی ہے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ ہم اس کو رکھ لیں، یا بعد میں رکھ لیں گے، بچوں کی شادی ہو جائے گی رکھ لیں گے، گھر کے اندر ہم اس میں بوڑھے لگیں گے۔ ہمیں تو سب کہیں نہیں ایسا مسئلہ ہوا، الحمدللہ سب جگہ اور زیادہ ہی کرام لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ کا اعمال کی توفیق عطا فرمائے، یہ محض اللہ کی طرف سے آتی ہے، بغیر انسان کے نہیں آتی۔ لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ فتنہ بھی بن جاتا ہے کبھی۔ دیکھیے البتہ بعض اوقات اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس برائی سے روکیں تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، یہ طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے گی، اور بغاوت پیدا ہونے کے نتیجے میں اس سے منہ سے بڑے بڑے گناہ مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس وقت اگر ہاتھ سے نہ روکے بلکہ صرف زبان سے کہے اور اکتفا کرے، اور اس کی بھی گنجائش ہے۔ چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اس استطاعت کے نہ ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے۔ مطلب سنیما ہال کے باہر گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اب آپ کو استطاعت حاصل ہے کہ چند آدمیوں کو لے کر جائیں اور ان تصاویر کو گرانے کی کوشش کریں، لیکن اس استطاعت کے نتیجے میں خود بھی فتنے میں مبتلا ہوگے اور دوسروں کو بھی فتنے میں فساد میں مبتلا کرو گے۔ اس لیے جوش میں آ کر کام نہیں لینا ہے، ہوش سے کام لینا ہے۔ یہ جوش نے ہے نا ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرم گوئی کی تلقین. دیکھیے ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. جب پیغمبر کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، پیغمبر کی بات کی جاتی ہے، پوری امت کے لیے، تمام عوام الناس کے لیے بات ہوتی ہے. جب میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت والا کے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ کہ میں ملفوظات سنا رہا ہوں آپ کو. میرے والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ اور ہارون، جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی کی بات کرنا. اب دیکھیے یہ تلقین فرعون کے بارے میں فرمائی جب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بدبخت راہ راست پر آنے والا نہیں ہے، یہ ضدی اور ہٹ دھرم ہے اور آخری وقت تک ایمان نہیں لائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، عاجزی سے بات کرنا. میرے والد باجی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ آج تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے مصلح نہیں ہو سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت دے رہے ہیں اس سے آپ بڑی دعوت دینے والے نہیں بن سکتے، وہ نہیں ہو سکتا. اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتا. جب ہم کسی کو دوستوں میں، ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں تو وہ کتنا بھی کیسا بھی گنہگار ہو، لیکن فرعون کے جتنا گنہگار تو نہیں ہو سکتا. جب وہ ان کو نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر ہمارے لیے تو اور زیادہ واجب ہے کہ ہم نرمی سے بات کریں. یہ نہ ہو کہ جب دوسروں کی برائی میں مبتلا دیکھ کر زبان چلانی شروع کی تو زبان تلوار بن جائے. بلکہ زبان سے روکنے کے بھی کچھ آداب ہیں. مثلا یہ کہ مجمع کے سامنے نہ کہے، اس کو رسوا و ذلیل نہ کرے، ایسے انداز سے نہ کہے جس سے اس کو اپنی سب کی محسوس ہو، بلکہ تنہائی میں محبت اور شفقت اور پیار خیر خواہی سے سمجھائے اس کو. ایک نوجوان کا واقعہ ہے، حضرت نے ملفوظات میں اسی میں لکھا ہوا ہے. ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اور بدکاری کرنے کی. دیکھیے سمجھانے کا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیجیے. سمجھانا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، اصلاح کرنی ہے، تنقید نہیں کرنی. اصلاح فرض ہے، تنقید حرام ہے. ہم تنقید کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، چار لوگوں میں بات کرتے ہیں. ہمیں اصلاح کرانے کی بھی ترتیب نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں طریقہ نہیں آتا. چار آدمی کے درمیان میں ہم بات کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اور بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجیے. اگر یہاں ہم کوئی آ جائے مولوی کے پاس، مفتی کے پاس اور یہ بات کرے تو اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا. اس شخص نے کہا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ نوجوان ایک ایسا فعال کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہا ہے جس کے حرام ہونے میں تمام مذاہب متفق ہیں. آج اگر کسی پیر شیخ سے کوئی شخص اس طرح کی اجازت مانگے تو غصے کے مارے اس کا پارا کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان چاہیے کہ آپ نے اس پر ذرہ برابر بھی غصہ نہیں کیا اور نہ اس پہ ناراض ہوئے. آپ سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ بیمار ہے، یہ غصے کا مستحق نہیں ہے بلکہ ترس کھانے کا مستحق ہے. یہ جتنے گنہگار، یہ جتنی برائیاں نظر آتی ہیں نا، یہ سمجھ لیجیے یہ معذور ہیں. آپ یہ سمجھ کر ان کو تعلیم دیجیے، تربیت کیجیے کہ ایک معذور شخص سے، بیمار شخص سے آپ بات کر رہے ہیں. چنانچہ آپ نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے فرمایا کہ اے بھائی، تم نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، کیا ایک سوال میں بھی تم سے کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے. اس نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی اور دوسرا آدمی تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کی خواہش ظاہر کرے تو تم پسند کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری ماں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہے تو تم کیا اس کو پسند کرو گے؟ نہیں. اس نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بالکل نہیں، میں تو نہیں پسند کروں گا. پھر آپ نے فرمایا جب تم جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، دوسرے لوگ اپنی بہن بھائی، اپنی بیٹی اور اپنی ماں کے ساتھ اس معاملے کو کس طرح پسند کریں گے؟ یہ سن کر نوجوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات سمجھ میں آ گئی، اب میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اب میرے دل میں اس کام کی نفرت بیٹھ گئی ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کو اصلاح کی حکمت استعمال کرنی ہے، زبردست حکمت استعمال. دیکھیں حکمت استعمال ہم کریں گے نا تو سب سے بڑی ہمارے جو اللہ نے نعمت دی اس کا شکر ادا ہو جائے گا.
ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے جو دی ہے نعمت دی ہے اس کا شکر یہی ہے کہ برداشت کر لیں نعمت. یہ اس نعمت کا آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی فراست میں اور اضافہ کر دیں گے اور ترقی کر دیں گے. لیکن آپ لٹ لے کر اس کی اصلاح کرو گے نہیں, وہ اصلاح نہیں ہوگی, وہ پھر معاملہ خراب کرنے والی بات ہوگی. اگر وہ ایمان سے نکل گیا, منہ سے کوئی باتیں بول دی تو اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا, اس کے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو بڑی حکمت سے, بڑا نازک معاملہ ہے, طریقے سے اس کو کرنا ہے. ایک دیہاتی مسجد نبی میں آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. اس دیہاتی نے آ کر جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھی اور نماز کے بعد یہ عجیب اور غریب دعا مانگی, اللہم ارحمنی محمدن ولا ترحم معنا احدن, اے اللہ مجھ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کیجئے اور ہمارے علاوہ کسی پہ رحمت مت کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود میں دعا کر رہا ہے, اے اللہ مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کیجئے اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم مت کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ دعا سن کر فرمایا, تم نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا. تھوڑی دیر بعد اس اعرابی نے مسجد نبی میں صحن کے بیٹھ کر پیشاب کر دیا. صحابہ کرام نے جب اس کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو روکنے کے لیے اس کی طرف دوڑے اور اس کو برا بھلا کہا. شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کو روکا اور فرمایا, اس کو پیشاب مت بند کرو, کرنے دو, اس کو پیشاب کرنے دو. جب وہ پیشاب کر چکا پھر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جا کر مسجد کو دھو کر پاک کر دو. پھر اس اعرابی کو آپ نے بلایا, سمجھایا کہ یہ مسجد اس مقصد کے لیے نہیں ہے, اس میں گندگی کی جائے اور اس کو ناپاک کیا جائے. یہ تو اللہ کا گھر ہے, اس کو پاک رکھنا چاہیے. اس طرح آپ نے پیار سے اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجھایا. آج ہمارے سامنے کوئی اس طرح پیشاب کر دے تو ہم لوگ اس کے تکا بوٹی کر دیں گے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا تک بھی نہیں. حضرت تھوڑا سا کچھ اشعار کسی کے ہو جائے. آج کوئی بھی نہیں آیا نا, ماشاء اللہ آپ نے اس دن ویسے بھی طبیعت کچھ کر دی تھی. حضرت کے اشعار آپ نے یاد کر لیے, واہ واہ واہ. بس حضرت ہمارا والا ایک ہی بات کے فرماتے ہیں کہ اپنے اندر بے چینی پیدا کریں, اپنے اندر اپنی گناہوں کی وجہ سے بھی اور دوسرے گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی. ہمارے بزرگوں کو یہ تھا کہ حضرت دیکھتے تھے تو باہر نکلنا بند کر دیتے تھے, روتے تھے جا کر, ان کے لیے نہ جان نہ پہچان نہ کوئی تعلق, اور جا کے رونے لگتے تھے. حضرت غنی پور پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ باہر گئے, کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو جا کے رونے لگے, اور پیشاب کی تو پیشاب میں خون آ گیا. ایک غم رکھتے تھے, لوگوں کا نہیں, پوری امت کا غم رکھتے تھے, پورے عالم کا غم رکھتے تھے. ہمیں اپنے بچوں کا بھی غم نہیں ہے وہ گناہ کرتے ہوئے. ہم روتے ہیں بچوں کے لیے, ہمارے محلے کے لیے, ہماری مسجد فجر میں ویران ہے, ہم اس کے لیے روتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے. پورے محلے میں میرا خیال ہے 10-12 لڑکے لوگ آتے ہوں گے, 15 آدمی, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. باقی تو بیچارے ڈرائیور, گارڈ, یہ سب آتے ہیں, خدمت کرنے والے یہ سب آتے ہیں. جو یہاں کے بیچارے مقامی نہیں وہ آتے ہیں. اتنے سارے گھر ہیں بڑے ہوئے. کبھی ہمیں اللہ سے روئے, اللہ سے مانگا ہم نے, کبھی نہیں مانگا. جی بیٹا. یہ اشعار ہمارے دادا پیر حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. عنوان ہے تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور مجاہد ہمارے حضرت والا کے اشعار کے لیے آ گئے. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پر صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا. میری ابدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, کبھی گریہ و بکائے, کبھی آہ سرد بھرنا. یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت, کبھی ذکر ہو زبان سے, کبھی دل میں یاد کرنا. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے
عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ تیرا جذب پنہا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ تیرا جذب پنہا میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ گرنا میرا ہر خطا پہ رونا یہی میری تلافی تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا اس شعر کو 2-3 دفعہ پڑھی. تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا میرا ہر خطا پہ رونا یہی میری تلافی تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے میری جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا میری جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا یہ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. ماشاءاللہ 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 100 دفعہ بھی سن لیا ہے پیٹ نہیں بھرتا. اب چلے اس کو ایک طرف رکھ کے میں تھوڑا سا یہ درس کی بات کر لیتا ہوں. یہ عشق اور محبت کی بات چلی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کتنے ہم خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کی محبت کا سبق ہمیں دیا ہوا ہے. یہ عبادت کا سبق بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن عبادت کے علاوہ عشق اور محبت کا سبق یہ خواص کے پاس ہوتا ہے. عبادت کا نفل پڑھنے کا نفلی حج کرنے کا نفلی عمرے کرنے کا یہ بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں سے چن کے لوگوں کو اللہ عشق اور محبت دیتے ہیں. ہمیں عشق اور محبت کی یہ لائن دی ہوئی ہے. یہ ہم اس کا شکر یہ تھا ہم اس کے مستحق نہیں تھے. ہم نے کوئی اعمال ایسا نہیں کیا تھا کہ ہمیں یہ ملا جائے یا ہمیں کوئی کسی طرح سے بھی ہم اس کے مستحق ہم سمجھے. یہ محض فضل ہے فضل کی وجہ سے ملا ہے. لوگ معشوق بننا چاہتے ہیں. مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ لوگ معشوق بننا چاہتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ عاشق بن کے رہو معشوقیت چھوڑ دو ورنہ پیمائش دینی پڑے گی کہ گردن کتنی لمبی ہے سینہ کتنا چوڑا ہے ناک چپٹی تو نہیں ہے آنکھ کیسی ہے تمہاری ہر خوبی میں فی نکل سکتی ہے کہ تم نے نماز صحیح ادا نہیں کی روزے صحیح نہیں رکھا تم اللہ کی عظمت کا شان بندگی نہیں کر سکتے اور عاشق بننے میں کچھ ناپ تول نہیں. ناک کیسی ہی ہو آنکھ کیسی ہو چاہے رنگ پکا ہو بس آپ کا عشق کچا نہ ہو. اور اتنی عشق ہو کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہو. چھوٹی سی بات بھی میں نے کہا نا بزرگوں نے فرمایا میں نے کل یہ بات سنی میں حیران ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. ہمیں کسی کا اس میں بھی سہارا نہیں لینا کہ اس کے ذریعے ہمیں ملے. ہمیں اللہ کے ذریعے ملے اور اپنی اللہ میں آپ محتاج رکھیں. ہمیں آپ محتاج رکھیں ہم خود کرتے رہے اس کے اندر وہاں تک ہمیں ڈو مور والی بات ہے اللہ سے محبت اور عشق کی بات. بس رنگ کچا نہ ہو.
چاہے رنگ پکا ہو بس آپ کا عشق کچا نہ ہو. عاشقوں کی کوئی پیمائش نہیں, سراپا عیب ہوتے ہیں وہ بھی. تم اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتے ہو, تم اللہ سے محبت کر سکتے ہو, کہہ سکتے ہو کہ اللہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کی محبت کو اللہ نہیں ٹھکرائے گا, کبھی نہیں ٹھکرائے گا. اللہ تعالیٰ غیور ہے, اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اسی کو مولا نے فرمایا اگر پیاسے لوگ پانی کو ڈھونڈتے ہیں کہ پانی کہاں ہے تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اپنا, اللہ تعالیٰ کی قرب بھی آپ ہے تلاش کرے گا. اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت نے تلاش کیا, تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جذب کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور معرفت عطا فرما دیتے ہیں. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کس نے محبت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب انہوں نے جنگ احد میں خون مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بہتے ہوئے دیکھا تو صدیق اکبر نے تلوار نکال لیا اور کافروں سے جھپٹے اور اعلان کیا کہ آج یا تو صدیق شہید ہو جائے گا یا پھر ایک کافر کو نہیں چھوڑوں گا. مجھ سے تو خون نبوت نہیں دیکھا جاتا, یہ میرے برداشت سے باہر ہے. میں اپنے پیغمبر کو خون دیکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا اور فرمایا اے صدیق اپنے تلوار کو نیام میں رکھ لے, اپنی شہادت سے مجھے جدائی کا غم نہ دے. معلوم ہوا کہ پیغمبر صدیق کے حیات کے عاشق ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ پیغمبر صدیق کی حیات کا عاشق ہوتا ہے کیونکہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے, اس لیے صدیق کی زندگی شہید سے افضل ہے. ٹیکنیکل بات ہے, سوچئے گا اس کے اوپر. کیونکہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے اس لیے صدیق کی زندگی شہید سے افضل ہے کی ترتیب. تو مولانا فرماتے ہیں کہ پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. اس کی دلیل ہے قرآنی یحبہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد فرمایا وَيُحِبُّونَهُ کہ میرے بندے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت سے پہلے بیان کیا تاکہ میرے بندے جان لیں کہ ان کو جو میرے ساتھ محبت ہے یہ میری اللہ کا فیض ہے, اللہ کا فضل ہے. اللہ کی فضل کی وجہ سے ہم اللہ کی محبت کر سکتے ہیں. اللہ محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا آنا یہ پریویلیج کلاس اور یہ عشق اور محبت ہے. اس کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس میں سلیکشن کیا ہے. ہماری کوئی تدبیر نہیں ہے, ہمارا کوئی اعمال نہیں ہے. ہم جو بھی اعمال کر لیں اس کے مستحق نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کہاں ہے, تو یحب و یحبونہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ناز نہ کریں کیونکہ یہ میری محبت کا فیضان ہے. اور اہل اللہ چونکہ مظہر صفات حق ہوتے ہیں اور مستق باخلاق اخلاق ہوتے ہیں, واسطہ ظہور رحمت ہوتے ہیں, لہذا پہلے وہ اللہ سے بندوں سے محبت کرتے ہیں. پہلے وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. ہم اور آپ مخلوق سے محبت کریں, تمام مخلوق سے, چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, جانوروں سے چونٹیوں سے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. جانوروں سے چونٹیوں سے بھی محبت کریں. جب ہم مخلوق سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے جب محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جذب کر لیتے ہیں. اس کا عقل, فہم, فراست, تمام چیز کو اس طرح بیلنس کر دیتے ہیں کہ اس کی دنیا سکھ ہو جاتی ہے, آرام والی بات ہو جاتی ہے. وہ بندوں سے محبت کرتے ہیں جس کے فیض سے مریدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں جس کے فیض سے مریدین ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ایک شخص نے اپنے شیخ سے کہا مجھے آپ سے بہت محبت ہے. شیخ نے کہا کہ یہ میری محبت کا فیض ہے. اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں. تو فرمایا اچھا. حضرت نے اپنی توجہ ہٹا لی تو پھر 6 مہینے تک وہ شخص نہیں آیا. اس مجلس میں 6 مہینے تک نہیں آیا, جبکہ روزانہ آتا تھا. پھر شیخ نے توجہ ڈالی اور محبت اس کو یاد کیا, محبت سے یاد کیا, اس کو یاد کیا تو پھر آ گئے. تو فرمایا کہ آپ کی محبت کہاں گئی, 6 مہینے کہاں رہے؟ وہ مرید نادم ہوا اور عرض کیا کہ حضرت یقین آ گیا کہ میری محبت آپ ہی کی محبت کا فیضان ہے. چلے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو پچھلی دفعہ جو حضرت والا نے ہمیں سبق دیا تھا, امید ہے دوستوں نے کچھ لوگوں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی. یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر دیکھیں, اس وقت کی تشخیص ہوتی ہے. جو بیماری کا جب کالرا چلا ہوا ہو, جب تو کالرا کا علاج کیا جاتا ہے. اس وقت جو مسلمانوں کا جو بیماری ہے وہ ایگو کی بیماری ہے, میں کی بیماری ہے, تکبر کی بیماری ہے. میرے سے ہونے کا یقین, میرے سے ہونے کا, میں کرتا ہوں, میرے سے بات چلتی ہے, مجھ سے پوچھا جائے, مجھ سے بات کی جائے, تو یہ میں والی جو بات ہے اور وہ کبر ہے.
اور جو کبر جس کے اندر ہوگا ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے کے لیے ملے گی۔ تو اس کے لیے حضرت نے یہ مناجات مقبول کے اندر دعا ہے، اور بہت چھوٹی سی دعا تھی اور بہت زور دے کے سکھائی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک دو ابھی جو مجلسیں ہوں گی، کیونکہ پچھلی 2 مجلسیں نہیں ہوئی، یہ حالات امتحانات وغیرہ سب وہ نتائج تھے اس کی وجہ سے، تو امید ہے آسان ہے، یاد کر لیا ہوگا۔ یہ مناجات مقبول میں ہے، اور پیر کے دن کی مجلس کے پیر کے دن جو سبق ہے نصاب ہے اس کے اندر ہے، اور نمبر 81 ہے۔ ایک لائن کی دعا ہے دوست، لیکن مجھے تو ایسا لگا جب میں حضرت کے مجلس میں گیا تھا، مجھے ایسا لگا کہ حضرت والا یہ اتنے عرصے کے بعد، اتنے سالوں کے بعد، میری 70 سال کی عمر ہوئی، اب مجھے یہ سبق ملا جو میں مستحق تھا، سب سے زیادہ مستحق تھا میں، میرے لیے یہی حضرت والا نے بات کی ہے۔ اس کے کیا، اللہم اجعلنی صبورا، یا اللہ کر دے مجھے بڑا صبر کرنے والا، اور کر دے مجھے بڑا شکر کرنے والا، اور کر دے مجھے میری نظر میں چھوٹا، میری نظر میں چھوٹا، ابھی میں پڑھتا ہوں، اور لوگوں کی نظر میں بڑا۔ اللہم اجعلنی صبورا، اللہم اجعلنی تو ہم بہت ساری دعاؤں پڑھتے ہیں، صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ مخلوق کی نگاہ میں، جو اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوگا، خبیر ہوگا، میں کچھ نہیں ہوں، میں بالکل صغیر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، تو مخلوق کی نگاہ میں وہ بڑا ہو جائے گا، اور اپنی نگاہ میں وہ بڑا ہوگا تو مخلوق کی نگاہ میں بالکل صفر ہو جائے گا۔ تو کوئی چاہتا ہے جو مخلوق کی نگاہ میں، جب اپنی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ اپنی نگاہ میں فنا کر دیجئے، فنائیت کے بغیر یہ گزارا، اس کام ہماری لائن سے ہے ہی نہیں، اس کے اندر گزارا۔ اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہی خرابی ہے کہ ہمارے اندر وہ بے چینی اور بےتابی نہیں ہے، تو آج برائیوں کو برا سمجھنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے اور ماحول کے اثر ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص برائی نہیں کر رہا، بلکہ مجھے تو کل عجیب ایک واقعہ دیکھا میں نے، اب کیونکہ شادیاں ہیں، مستقل جانا ہوتا ہے کچھ، اور کچھ ایگریسو عورتیں ہوتی ہیں۔ میں ہماری کمیونٹی کی بات کرتا ہوں، ہم لوگ ایک پرانے لوگ کمیونٹی والے کہلاتے ہیں، ہم جت پور والے میمن کہلاتے ہیں۔ تو ابھی شادی کی پرسوں کی رات کی ہے، تو اس میں کچھ جو ایڈوانس عورتیں ہوتی ہیں نا، حالانکہ مردوں کا عورتوں کا الگ بھی ہو نا، تو مردوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، تو بڑی ہماری بالکل قریب رشتہ دار، لیکن میں نے اس کو بہت عرصے کے بعد دیکھا، میری نظر اس کے اوپر گئی، بہت فیشن بن کے آئی تھی، اور مردوں میں اندر آ گئی۔ ایک تو مجھے بری بات یہ لگی، آنے کے بعد وہ سگریٹ پینے لگ گئی۔ میں نے کہا کہاں لوگ، کہاں کس کمیونٹی میں چلے گئے، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، میری کمیونٹی، یار میں تصور نہیں کر سکتا تھا ہم کہاں چلے گئے۔ ہماری ایک تو مردوں میں آ کر بیٹھنا دادا گیری کے ساتھ، پھر آنا کے بیٹھنا، پھر وہاں سے نکالنا سگریٹ پینا، تو کیا ہم کہاں چلے گئے ہیں، کس طرف چلے گئے ہیں۔ عذاب اللہ کا فضل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، ورنہ آج ہم زمین پھٹ جائے اور ہمیں غرق ہو جانا چاہیے۔ تو یہ دعا ہے نا، یاد کر لیجئے میرے دوستو، ایک لائن کی دعا ہے۔ میں اگلی دفعہ جمعرات کو ہو تو ایک لائن کی دعا ہے، سب کو یاد ہو جانی چاہیے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ ایک لائن کی لائن، 1.5 لائن ہے، 1.5 لائن یاد۔ اس میں کچھ الفاظ تو شکورن آپ کو یاد ہے، صبورن آپ کو یاد ہے، صغیرہ یاد ہے، کبیرہ یاد ہے، یہ الفاظ تو یاد ہے۔ کوشش کر لیں، یاد کر لیں، اور اس کو دعا کا اہتمام کر لیں، تاکہ ہمارے اندر میں جو شعور میں اور لاشعور میں ایگو ہے وہ ذرا ٹھیک ہو جائے، اللہ کی طرف ہم مقرب اللہ کے بن جائیں، اور مقرب ہو کے یہاں سے جائیں، ہے نا، نیک ہو کر مقرب ہو کے یہاں سے جائیں۔ ہاں، ایک بات پھر حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی سنائے بغیر بات نہیں بنتی۔ ایک حضرت مفتی رشید احمد صاحب، ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب میرے جو شیخ ہے، جس کے ملفوظات سنا رہا تو آج میں ان کے شیخ تو نہیں، ان کے استاد، انہوں نے ان کو سبق پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، میں ان کے 1 2 3 4 7 لائنیں پڑھ کر یہاں ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوں گے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، یہ تو طے ہے نا، ہم سب یہی چاہ رہے ہیں، مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ ایک بار پھر سن لے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوتے ہیں۔ وہ نہ آپ کے تسبیحات سے راضی ہوں گے، نہ آپ کے نوافل سے راضی ہوں گے، نہ آپ کی تہجد اور اشراق سے راضی ہوں گے۔ وہ راضی ہوں گے تو صرف اور صرف گناہ کو چھوڑنے سے۔ ایک مشہور تابعی حضرت علامہ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم سے بہت ڈراتے تھے، اس سے بچنے کے لیے بہت تاکید فرماتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کرتے ہیں اور آپ بار بار یہی کہتے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ تمہارا ذہن بن گیا ہے،
تمہارا ذہن بن گیا ہے کہ تم گناہ بھی کرتے رہو اور تمہیں جنت کی بشارتیں بھی ملتی رہے. یہ نا ہمیں فضائل خالی فضائل ہی بتاتے ہیں نا سب جگہ پر. مسجدوں میں بیٹھ کر بات تعلیم ہوتی ہے، فضائل ہی بتاتے ہیں نا. یہ بھی تو بتایا کہ جہنم کیسی ہے. اور یا حنان یا منان کہہ کر وہ کئی ہزار سال تک پڑا ہوا ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروگا سے کہیں گے اس کو نکال کے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئے گی یا حنان یا منان. وہاں ایک شخص رہ گیا ہوگا آخری مسلمان، اس کے اندر کئی عرصہ گزر چکا ہوگا، تو اس کی لاش نہیں ملے گی. جب دروگا سے حضرت یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہے اس کے، کم و بیش اللہ فرمائے، کہا کہ آپ قبر میں کوئی رہ گیا ہے ایمان والا؟ بولا ہاں ایک شخص رہ گیا ہے، اور وہ یا حنان یا منان. ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم انی اسألک یا حنان یا منان، ہم اس کے اندر کوٹ کرتے ہیں. تو وہ وہاں پر تسبیح پڑھ رہا ہوگا، تو دروگا سے کہا جائے گا اس کو نکال کے لے آؤ. جبرائیل امین کو بھیجا جائے گا، جبرائیل امین دروگا سے کہے گا، دروگا جہنم سے نکالیں گے. جہنم سے اس کو ملیں گی نہیں، کہا کہ وہ مل نہیں رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سر سے زنجیر باندھی ہوگی اور پاؤں سے زنجیر باندھی ہوگی، اور دونوں زنجیروں کو سر کو پاؤں کو ملا دیا گیا ہوگا، اور وہ اس طرح لوہے میں پگھل گئی ہوگی لاش اس کی. خالی روح ہوگی وہ یا حنان یا منان بول رہی ہوگی. دروگا کہے گا کہ یہاں مجھے لاش نہیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا تم لائے نہیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں دروگا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ دروگا سے میں نے کہا، دروگا نے کہا مجھے وہ لاش وہ بندہ نہیں ملا مجھے جہنم کے اندر. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ فلانی جگہ فلانے یہ پڑھاؤ، اس کو نکال کے لے آؤ. وہ جا کر پھر دروگا کو بتائیں گے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اس شخص کو لایا جائے گا، ہزاروں سال تک جلایا گیا ہوگا. جب اس کو نکالا گیا تو منہ کی زنجیریں باندھی ہوئی، پاؤں سے زنجیر ملی ہوئی، اور وہ پلوئے میں پگھلی ہوئی، اور وہ آگ 3000 سال تک جلائی گئی تھی. اس آگ کی بات کر رہے ہیں. پھر لایا گیا، پھر نہلایا جائے گا. کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں گے کیا میں نے پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ میں نے نصیحتیں تمہیں نہیں بھیجوائی تھی؟ یا اللہ میں نے بھیجی تھی، اللہ مجھے اب معاف کر دیجئے. تو تم کیوں پڑھ رہے تھے یا حنان یا منان؟ میں حنان یا منان اللہ پورے وقت پڑھتا رہا، اس کے لیے مجھے اللہ کے رحمت سے میں نا امید نہیں ہوا تھا. مجھے امید تھی کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت جوش کھائے گی. آپ بار بار کہتے رہے تو فرمایا کہ تمہارا ذہن بن گیا ہے کہ تم گناہ بھی کرتے رہو اور تمہیں جنت کی بشارتیں بھی ملتی رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جب اس وقت میں لوگوں کی ذہن یہ بن گئے تھے تو آج پھر کیا ہی کہنا ہے. آج تو سب یہی کہتے ہیں کہ اتنی بار کلمہ سوم پڑھ لیجئے، کلمہ چہارم پڑھ لیجئے تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اتنے بار فلانا وظیفہ پڑھ لیجئے تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے. اتنی بار فلانا چیز پڑھ لیجئے تو پھر حسار ہی بن جاتا ہے، اور اسی حسار میں نہ کوئی جن آئے اور نہ کوئی بھوت آئے، نہ کوئی پریت کوئی آئے، اور یہ سفلی آئے اور کوئی دشمن آئے. نعوذ باللہ. آپ کا کھینچا ہوا حسار اللہ تعالیٰ کے حسار پر غالب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حسار پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے کہ حسار یہ ہے کہ مجھے راضی کر لو، مجھے راضی کر لو، مجھے راضی کر لے. گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لو، ورنہ کوئی حسار کام نہیں کر دے گا، کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا. کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کر تالی بجا دیجئے تو جہاں تک تالی کی آواز جائے گی چور نہیں آئے گا. ہے 5 منٹ ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر. معیار عزت کا کیا ہے؟ مال یا تقویٰ. یہ حضرت ایک چلے یہ بھی سن لیجئے، بہت اہم بات ہے. ہمارے ساتھ جو چھوٹے ہوں نا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی عزت کیجئے، ان کا اکرام کیجئے، ان سے مسکرا کے بات کیجئے. اگر 5 سیکنڈ آپ اپنے سے اوپر والے کی شادی بیاہ میں دوستوں میں ملنے میں ہاتھ ملاتے تو ان سے 10 سیکنڈ تک ملائیے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ مال تھا، نہ منصب تھا، نہ شکل تھی، نہ صورت کوئی اچھی تھی. مدینہ منورہ کے نوا کے گاؤں میں رہتے تھے. وہاں سے سبزی لا کر مدینہ منورہ میں بیچا کرتے تھے. ایک بار حسب معمول مدینہ منورہ کی گلی میں بیٹھے سبزی فروخت کر رہے تھے. پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں تشریف لایا اور ان کو اس طرح بغل میں لے لیا کہ پہچانے نہیں. کہ کچھ دیر بعد حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہو گیا کہ اس طرح محبت کا مظاہرہ فرمانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ نے اپنی پشت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ پیوست کر دی تاکہ خوب انوار جذب کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم ہوا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے محبت مذاق کے طور پر فرمایا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہوا تو اللہ آپ نے مجھے بے قیمت پائیں گے. یا رسول ایسا ہوا تو واللہ آپ مجھے بے قیمت پائیں گے. یعنی آپ مجھے بیچ رہے ہیں مگر میرے پاس نہ مال ہے
نہ کوئی کمال ہے نہ جمال ہے، اس لیے آپ کو میری کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری بہت قیمتی ہے، تو بہت قیمتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دربار میں عزت دینے والا نوازے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظاہر کے معنی تو یہ ہے کہ اس غلام کو کون خریدے گا، مگر در حقیقت یہاں العبد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور اسے خریدنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے اختیار کرے، اس لیے اس کے مذہب میں کوئی بات خلاف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی کا، اور آگے سن لیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مشرکین میں سے ایک رئیس گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا یہ شخص کون ہے؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بہت بڑا رئیس ہے، کہیں سفارش کرے تو فوراً قبول ہو، اور کہیں رشتہ کا پیغام بھیجے تو فوراً قبول ہو، بلکہ رئیسوں کے پاس نواز خود رشتے آتے ہیں، اس کے بعد خود رشتے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا، دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا مسکین ہے کہ کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، اگر کہیں شادی کا پیغام بھیجو تو اس کی شادی نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا کافر رئیس گزرا ہے اس جیسوں سے یہ ساری دنیا بھر جائے تو تمام کے تمام ملا کر بھی ایک مسکین کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے ماتحت ہو نا، کمزور ہو نا، اس کو زیادہ ہیلپ کرو، جاب کے اندر، کام کے اندر، ہر چیز کے اندر یہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا ذکر کر لیں، یہ ذکر لا الہ الا اللہ جو ہم نے آپ کو 4 کلام بتائے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، اس کی فضیلت بتائی تھی لا الہ الا اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر روزانہ کرنا ہے، روزانہ کیجئے نزدہ کے حالت میں، اور جب سانس جان نکلے گی اس وقت یہ لا الہ الا اللہ آپ کو ساتھ دے گا، یاد آئے گا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں آخری وقت میں کام آئیں گے، کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمارے قبر میں کام آئیں گے۔ سورہ سجدہ ہے اور سورہ ملک ہے، یہ قبر کے ساتھی ہے ہمارے پاس۔ یہ سفید بال بھی قبر کے ساتھی ہے دوستو، سفید بال کے اوپر بھی حیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس کو کالے مت کیجیے، نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں جوان ہو، شادی ہو، ضرورت ہو تو الگ بات ہے، منع نہیں ہے، ہمارے بزرگ سب کرتے تھے، لیکن یہ قبر کے تو اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 400-500 دفعہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے روزانہ۔ اگر 500 دفعہ پڑھ رہے ہیں، کسی دن کام میں بہت ہے، مصروف ہے، تو 200 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں لا الہ، اسی لیے یاد دہانی کے لیے آپ پڑھایا جاتا ہے۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نامہ و سیاہ، تو بھی مگر غفار یا رب، تو بھی مگر غفار یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں، اے میرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 جل جلالہ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اللہ 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 جل جلالہ. الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا ما هو آله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.